अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में वसूलियत अंदर जाकर हकीम अर्तुग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बामसी उसके सामने आ जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, मैं एक हकीम हूँ कमांडर, मुझे मेरा काम करने दो, गवर्नर की हालत खतरे में है। वसूलियत कहता है, मुझे आप सब मशकूक लगते हो, मैं आप में से किसी को भी गवर्नर को छूने नहीं दूंगा। फिर हेलेना गुस्से से बोल पड़ती है और कहती है, कमांडर वसूलियत, मैं अर्तुग साहब की वजह से जिंदा बची थी, मैं इन पर एतमाद करती हूँ, तुम अपने वसवसे अपने पास रखो। यह सुनकर वसूलियत खामोश हो जाता है। फिर हकीम अर्तुग गवर्नर का इलाज शुरू कर देता है और सबको बाहर जाने को कहता है। जावेदार कबीले में सरदार जंदार कहता है, मेरी बेटी हमें खोने से डरती है अमीर हजरत, इसलिए वो ऐसा कर रही है। सादुद्दीन कहता है, आजकल के नौजवानों के सार हवाओं में हैं, लेकिन असलहान बिल्कुल ऐसी नहीं है, क्योंकि उसकी तरबियत जंदार साहब ने की है। अब मुझे उसका दिल जीतना होगा। दूसरी तरफ चोलपन असलहान को कहती है, कौन है जो सादुद्दीन जैसे ताकतवर आदमी से शादी नहीं करना चाहेगा? ऐसा मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, वो कोई आम आदमी नहीं है। असलहान कहती है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात और एहसासात का क्या होगा? चोलपन कहती है, क्या तुम उसकी उम्र की वजह से परेशान हो? उसका दिल अभी भी जवान है, वो तुम्हें खुश रखेगा। इतने में जानदार अंदर दाखिल होता है और चोलपन को बाहर भेज देता है और फिर सख्त गुस्से में कहता है, यह तुमने क्या किया असलहान? असलहान कहती है, आपने मुझसे मेरी राय पूछी थी और मैंने बता दी थी। जानदार कहता है, तुम्हें पता है तुमने ऐसा कहकर मेरे और अमीरी हजरत के दरमियान ताल्लुकात को कितना नुकसान पहुंचाया है? क्या तुम हमारे कबीले की इज्जत के लिए अर्तुल के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो गई थी? अब क्या हुआ है? असलहान रो पड़ती है और कहती है, मुझे कुछ वक्त दें बाबा, मैं अपने कबीले और आप लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ? जानदार गुस्से से कहता है, होश में आ जाओ असलहान, होश में आ जाओ, तुम्हें वही करना होगा जो हमारे कबीले के लिए ज़रूरी है। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वसूलियत का आदमी लस्कारिस भाग रहा था और तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। एक जगह पहुंचकर लस्कारिस अपने घोड़े से उतरता है और एक तरफ भागने लगता है। तुर्गत भी उसके घोड़े के करीब पहुंचकर घोड़े से उतर आता है। लस्कारिस करीब ही एक जगह पहुंचकर एक आवाज निकालता है ताकि अपने आदमियों को बुला सके। दरअसल उसने एक जाल बिछाया हुआ था। तुर्गत और बाकी सिपाही फौरन आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। दो सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। फिर चारों तरफ से काफी सारे आदमी निकल आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इस मौका का फायदा उठाते हुए लस्कारिस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर में लस्कारिस के सारे आदमी मारे जाते हैं और तुर्गत दोबारा लस्कारिस के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ गवर्नर का इलाज चल रहा था और बाहर सब लोग परेशानी से किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। अंदर हकीम अर्तुग तीर निकालकर जख्म पर पट्टी बांध देता है। गवर्नर आंखें खोलता है और आहिस्ता से कहता है, मेरी बेटी को बुलाएं। हकीम बाहर जाकर हेलेना को बताता है कि आपके बाबा आपको देखना चाहते हैं। हेलेना फौरन भागकर अंदर जाती है। बाहर अर्तुल पूछता है, गवर्नर की क्या सूरत हाल है अर्तुग भाई? हकीम कहता है, हम उन्हें खो रहे हैं जनाब। अंदर गवर्नर हेलेना को कहता है, बिजांतीन के शहंशाह की तरफ एक खत लिखो और उन्हें इस वाक़े से आगाह करो। उनको काई कबीले की बेगुनाही का लाजमी पता चलना चाहिए। इतने में वसूलियत और अर्तुल भी अंदर आ जाते हैं। गवर्नर अर्तुल को कहता है, मेरी बेटी आपकी अमानत है अर्तुल साहब, इसको इस फितने से बचा लो। अर्तुल कहता है, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत करूँगा। फिर गवर्नर की रूह परवाज कर जाती है और वो फौत हो जाता है। हेलेना जोर जोर से रोने लगती है, जबकि वसूलियत अंदर से खुश हो जाता है। फिर वो अर्तुल को कहता है, तुम्हें किले से निकलने ही नहीं देना चाहिए था मुझे, मैंने गवर्नर को बताया था लेकिन इसने सुना ही नहीं। यह सुनकर हेलेना गुस्से में आ जाती है और कहती है, बहुत हो गया वसूलियत, क्या तुमने मेरे बाबा की बात नहीं सुनी? मेरे बाबा अर्तुल पर इतना एतबार करते हैं कि उन्होंने मुझे अर्तुल साहब की अमानत में दे दिया है, तुम किस चीज़ के पीछे हो? वसूलियत कहता है, मैं तुम्हारे बाबा के लिए बेटों की तरह था, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कितना दुख है? फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, गवर्नर की लाश को किले जाने का इंतजाम करो। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। फिर हलीमा हेलेना को दिलासा देती है और उसके आंसू पूंछती है। फिर हेलेना अर्तुल को बताती है कि मेरे बाबा ने कहा था कि शहंशाह को एक खत लिखूं और आपकी बेगुनाही के बारे में बताऊं। अर्तुल कहता है, हम इस ईमानदार आदमी की मौत को रायगान नहीं जाने देंगे हेलेना, आपसे आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा के बोझ को कंधा दो और किले में रहो। मैं भी हर वक्त आपके बारे में खबर रखूंगा, हम आपके बाबा का बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ तुर्गत के कुछ सिपाही शहीद और कुछ जख्मी हो गए थे, लेकिन लस्कारिस भागने में कामयाब हो गया था। तुर्गत कहता है, अगर गवर्नर मार गया तो उसका इल्जाम अर्तुल साहब और काई कबीले पर आएगा। जावेदार कबीले में सादुद्दीन और उराल शतरंज का खेल खेलने में मसरूफ थे। सादुद्दीन कहता है,
سیاست میں بعض دفعہ دھوکہ دینا پڑتا ہے ورنہ آپ جیت نہیں سکتے۔ اتنے میں باتوحان اندر داخل ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ہنلی بازار میں کارا جیسر کا گورنر قتل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چونک جاتے ہیں۔ سعد الدین سخت غصے میں کہتا ہے، لعنت ہو ارطغرل، تم نے ایک بار پھر میرے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ دوسری طرف قتلوجہ الیار کے خیمے میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، چولپن کی خاص عورت آئیبوک واپس آ گئی ہے جس نے ٹوکٹا میر صاحب کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور وہ مشکوک لگ رہی ہے۔ الیار کہتا ہے، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھو اور پتہ لگاؤ کہ وہ واپس کیوں آئی ہے۔ پھر قتلوجہ باہر نکل جاتا ہے اور اسلحان اندر داخل ہوتی ہے۔ الیار کہتا ہے، آپ نے امیر سعد الدین کے سامنے جو باتیں کی ہیں مجھے آپ پر فخر ہے۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور بابا کو آپ کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ اسلحان کہتی ہے، شکریہ الیار بھائی، ابھی بازار سے ایک غیر متوقع خبر آئی ہے۔ کارا جیسر کا گورنر ارطغرل صاحب کے پاس آیا ہوا تھا لیکن وہ بازار میں قتل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر الیار پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جاندار کہتا ہے، ارطغرل نے ہماری ریاست کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ اورال کہتا ہے، اب ہم کیا کریں گے امیر حضرت؟ سعد الدین کہتا ہے، ہمیں لازمی پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ میں بیزانتین والوں کی طرف خط بھیجوں گا اور سلطان کی طرف سے افسوس کروں گا۔ اورال پوچھتا ہے، اور ارطغرل کا کیا ہوگا؟ اتنے میں الیار اور اسلحان بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ الیار پوچھتا ہے، کیا یہ سچ ہے بابا؟ جاندار کہتا ہے، ہاں، بدقسمتی سے یہ سچ ہے۔ ارطغرل نے ایک دفعہ پھر اس طرح کا کام کر دیا۔ الیار کہتا ہے، ارطغرل صاحب اور گورنر تو ایک دوسرے کے کافی قریب ہو رہے تھے، پھر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ سعد الدین کہتا ہے، بعض دفعہ لالچ انسان سے اس طرح کے کام کروا دیتی ہے۔ اسلحان کہتی ہے، میں نہیں مانتی کہ ارطغرل صاحب جیسا آدمی اپنے ہی مہمان خانے میں اس طرح کا کام ہونے دے سکتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے، سچ یہی ہے کہ ارطغرل نے ہمیں جنگ کے دہانے پر لا دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خطرے کو ٹالیں۔ پھر وہ جاندار کو کہتا ہے، آپ فوراً مہمان خانے جائیں اور ویسولیس کو میری طرف سے افسوس کریں اور حاکم اعلیٰ کے طور پر ارطغرل کو کہیں کہ وہ آپ کو بتائے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اب سے اس کی لگامیں میں پکڑوں گا۔ دوسری طرف آئیبوک کے خیمے میں دو عورتیں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ اتنے میں قتلوجہ اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو مردہ دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ پھر وہ عورتوں کو کہتا ہے کہ الیار صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل سخت غصے میں تھا اور حکیم ارطغرل کو کہتا ہے، ارطغرل صاحب، ہم نے یہاں کے لوگوں سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم یہاں پر حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں جب ایک آدمی باہر سے آ کر ہمارے مہمان کو قتل کر دے؟ حکیم کہتا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ آپ کی حاکمیت پر سوال اٹھایا جا سکے۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں ارطغرل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمینہ بازار میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنے میں ترگت اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہم نے اس کمینے کا تعاقب کیا تھا سردار، لیکن اس نے ایک جال بچھایا ہوا تھا۔ ہمارے کچھ آدمی شہید ہو گئے ہیں اور اس کو ہم نہیں پکڑ سکے۔ یہ سن کر ارطغرل شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ترگت، میں نے تمہیں اس لیے کمانڈر نہیں بنایا تھا کہ تم جال میں پھنس جاؤ اور ان کمینوں کو بھاگنے دو۔ ترگت کہتا ہے، مجھے معاف کر دیں سردار۔ ارطغرل اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے، ہر جگہ دیکھو اور اس کافر کو تلاش کر کے یہاں لاؤ۔ یہ کہہ کر ارطغرل غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل کے جانے کے بعد حکیم ارطغرل ترگت کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، ہمارا سردار اس واقعے کی وجہ سے غصے میں ہے، ان کی باتوں کا برا مت منانا، وہ مشکل میں ہیں۔ ترگت کہتا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں ارطغرل بھائی، ہم اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کمینوں کو تلاش نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر ترگت باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف بامسی ہیلینا کے پاس پہنچتا ہے۔ ہیلینا روتے ہوئے کہتی ہے، بابا میرے ہاتھوں میں فوت ہو گئے اور میں نہیں روک سکی۔ بامسی کہتا ہے، اللہ کی یہی مرضی تھی، ایسے رونا آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو انصاف کی امید رکھنی چاہیے۔ ہیلینا کہتی ہے، اب کہیں بھی انصاف نہیں رہا بامسی، میں جانتی تھی کہ ہمارے اندر غدار موجود ہیں اور انہوں نے ہی میرے بابا کو مارا ہے، میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں بامسی۔ بامسی کہتا ہے، یہ سچ نہیں ہے، آپ اکیلی نہیں ہو، پہلے اللہ آپ کے ساتھ ہے، پھر ارطغرل صاحب اور پورا کائے قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، اور پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسری طرف ویسولیس کہتا ہے، میں نے سوچا تھا کہ ترک اپنے الفاظ پر قائم رہتے ہیں، لیکن تم ایسے نہیں نکلے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ حملہ تمہارے اوپر نہیں بلکہ ہمارے اوپر تھا، میرے بازار میں میرے ہی مہمان پر جو تیر چلا ہے وہ میرے اوپر چلا ہے، ہم وہ تیر نکالیں گے اور اسے وہاں لے جائیں گے جہاں سے وہ آیا ہے۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے، تم نے گورنر سے بھی وعدہ کیا تھا لیکن تم پورا نہیں کر سکے، اور آج ہم انہیں دفن کر رہے ہیں ارطغرل۔ یہ مت بھولو کہ اگر تم اس کے ذمہ دار کو تلاش نہ کر سکے تو بیزانتین کی حکومت تمہیں اور تمہارے اس مہمان خانے کو تباہ کر دے گی۔ ارطغرل غصے میں آ کر کہتا ہے،
جب وقت آئے گا تو ہم ان کتوں کو پٹا ڈال دیں گے، ہم غداروں کو لٹکا دیں گے۔ ویسولیس کہتا ہے ہم دیکھیں گے ارطغرل صاحب۔ اتنے میں جاندار اور اورال اندر داخل ہوتے ہیں۔ جاندار اندر آ کر سلام کرتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے وعلیکم السلام۔ پھر جاندار ویسولیس کو کہتا ہے میں نے خبر سنی ہے، مجھے گورنر صاحب کا افسوس ہے، امیر سعد الدین نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے شکریہ جاندار صاحب، اس طرح کے وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارے دشمن ہیں اور کون دوست۔ ابھی میں گورنر کی لاش کو ان کے دوستوں کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ویسولیس باہر نکل جاتا ہے۔ پھر ارطغرل جاندار کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف لسکارس واپس گورنر کے قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ پیتروس کہتا ہے تم نے کمانڈر ویسولیس کے آگے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ لسکارس کہتا ہے جب تک ہم سارے ترکوں کو ان زمینوں سے قتل نہ کر دیں تب تک میری کوئی وقت نہیں ہے پیتروس۔ پیتروس کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاک جنگ کا آغاز کریں اور اس پاک زمین سے ترکوں کا خاتمہ کر دیں۔ لسکارس کہتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ پیتروس کہتا ہے تم اپنے آپ کو ایک تاجر ظاہر کرو گے جو قسطنطنیہ سے آیا ہے۔ تم سیدھے جاویدار قبیلے میں اورال کے پاس جاؤ گے اور اورال کے غصے اور خواہشات کو بڑھاوا دو گے لسکارس۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔